چلیں ایک ایسی صورتحال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ساتھ ہو چکی ہے۔ آپ کو ایک ای میل آتی ہے، بظاہر آپ کے بینک سے یا نیٹ فلکس سے یا شاید آپ کے اپنے دفتر کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے۔ اس کا لوگو، اس کی زبان، اس کا ڈیزائن، مطلب سب کچھ بالکل اصلی لگتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے فوری کارروائی کی ضرورت ہے یا آپ کا اکاؤنٹ معطل کر دیا جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں جو ایک ہلکی سی گھبراہٹ ہوتی ہے نا، وہ گھبراہٹ اتفاقی نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی محتاط طریقے سے تیار کیے گئے سائبر حملے کا پہلا قدم ہے، جسے ہم فشنگ کہتے ہیں، اور آج ہم اسی دنیا کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ فشنگ کیا ہے، بلکہ اس کی پوری کہانی کو سمجھنا ہے۔ مطلب یہ سب کیسے شروع ہوا، یہ نوجوانوں کی ایک شرارت سے اربوں ڈالر کی انڈسٹری کیسے بن گیا، اور سب سے اہم بات، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اب اس کھیل کو کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل رہی ہے۔ جی، اور ہمارے پاس اس موضوع پر جو مواد ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس پرانے ہیکنگ فورمز کی دستاویزات ہیں، جدید سیکیورٹی کمپنیوں کی رپورٹس ہیں، اور یہاں تک کہ اس شخص کا اپنا بیان بھی ہے جس نے شاید فشنگ کی اصطلاح ایجاد کی تھی۔ تو یہ ایک مکمل سفر ہونے والا ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سب شروع کہاں سے ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ یہ کسی بڑی منظم مجرمانہ تنظیم نے شروع کیا ہوگا، لیکن حقیقت وہ اس سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ بہت زیادہ عجیب۔ اس کی شروعات کسی کارپوریٹ لیب یا کسی جرائم پیشہ گروہ کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہوئی، بلکہ 1990 کی دہائی کے وسط میں امریکہ آن لائن یعنی AOL کے سرورز پر ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کا نام تھا AOL۔ AOL نام ہی کافی کچھ بتا رہا ہے۔ اچھا، تو اس نوجوان کا نام کیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا آن لائن نام تھا The Chronic اور اصل نام کوسیلا ریکوچے تھا، اور اس کے پیچھے کی وجہ وہ ذاتی ناراضگی تھی۔ وہ اس بات پر غصے میں تھا کہ AOL ہیکرز اور پروگرامرز کے چیٹ رومز تو فوراً بند کر دیتا تھا، لیکن وہ چیٹ رومز جہاں بچوں سے زیادتی اور چائلڈ پورنوگرافی کا مواد شیئر ہوتا تھا، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا۔ یعنی اس کا مقصد ایک طرح کا احتجاج تھا؟ شروعات میں ایسا ہی لگتا ہے۔ اس نے جب اس بارے میں AOL کے ایک ایڈمنسٹریٹر سے شکایت کی تو انہوں نے اس کا اپنا اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے بدلہ لینے اور AOL کے سسٹم میں افراتفری پھیلانے کے لیے AOL بنایا۔ اس نے خود لکھا تھا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ 20,000 سے زیادہ بے وقوف لوگ AOL کا استعمال کر کے لوگوں کو آف لائن کریں، پاس ورڈ اور کریڈٹ کارڈ کی معلومات چرائیں اور بنیادی طور پر ہر کسی کو تنگ کریں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ صرف خود حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ وہ دوسروں کو حملہ کرنے کے لیے ایک آسان ہتھیار دے رہا تھا۔ اس پروگرام میں ایسا تھا کیا؟ اس میں کئی ٹولز تھے جو اس وقت کے حساب سے بہت انقلابی تھے۔ ایک تھا جعلی اکاؤنٹ جنریٹر۔ یہ لوہن الگوریتھم کا استعمال کر کے جعلی کریڈٹ کارڈ نمبر بناتا تھا، جن سے لوگ تقریباً 1 مہینے تک چلنے والے مفت AOL اکاؤنٹس بنا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سسٹم کو دھوکہ دینے کے لیے تھا، لیکن دوسرے لوگوں سے معلومات چرانے والا حصہ کون سا تھا؟ وہ تھا فشر ٹول، اور یہیں سے تاریخ بدل گئی۔ یہ پہلا پروگرام تھا جس نے فشنگ کو خود کار یعنی آٹومیٹڈ بنایا۔ یہ ٹول خود بخود AOL صارفین کو فوری پیغامات بھیجتا تھا جو بظاہر AOL کی کسٹمر سروس کی طرف سے ہوتے تھے۔ ان پیغامات میں کہا جاتا تھا کہ ہمیں آپ کے اکاؤنٹ کی تصدیق کرنی ہے، براہ کرم اپنا پاس ورڈ فراہم کریں۔ اور لوگوں نے پاس ورڈ دے بھی دیا؟ بہت سے لوگوں نے دے دیا، اور یہیں پر فشنگ کی اصطلاح بھی پہلی بار استعمال ہوئی۔ PH کا استعمال پرانے ہیکنگ کلچر سے آیا، جہاں فریکنگ کا لفظ فون سسٹمز کو ہیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو فشنگ فار پاس ورڈز بن گیا فشنگ۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تھا اس میں؟ ہاں، کچھ اور شرارتی ٹولز بھی تھے، جیسے پینٹر یا آئی بامبر، جو کسی صارف کو اتنے زیادہ پیغامات بھیجتا تھا کہ اس کا انٹرنیٹ کنیکشن ہی ٹوٹ جاتا تھا، اور ایک میل بامبر تھا جو کسی کے ان باکس کو ہزاروں ای میل سے بھر دیتا تھا، اور سب سے مزے کا فیچر تھا اسٹیو کیس کلوک۔ ایک منٹ، اسٹیو کیس تو AOL کا بانی اور CEO تھا۔
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل، اس فیچر سے کوئی بھی عام صارف چیٹ رومز میں AOL کے بانی اسٹیو کیس ہونے کا ڈرامہ کر سکتا تھا۔ آپ تصور کریں کہ اس سے کتنی افراتفری پھیلتی ہوگی، اور یہیں سے ہی اسکرپٹ کڈی کی اصطلاح بھی عام ہوئی، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے بنائے ہوئے آسان ٹولز استعمال کر کے ہیکنگ کرتے ہیں بغیر یہ سمجھے کہ پس پردہ ٹیکنالوجی کیسے کام کر رہی ہے۔ تو یہ سب ایک 17 سالہ نوجوان کی ذاتی ناراضگی سے شروع ہوا جو دوسرے ہیکرز کو آسان ٹولز دے رہا تھا۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہی آئیڈیا بڑھتے بڑھتے آج ایک اربوں ڈالر کی مجرمانہ انڈسٹری بن گیا؟ اس میں کیا موڑ آیا جس نے اسے اتنا بڑا بنا دیا؟ اس میں سب سے بڑا موڑ تب آیا جب مجرموں نے یہ محسوس کیا کہ پاسورڈ چرانے سے زیادہ قیمتی چیز پیسہ چرانا ہے۔ AOL کے دور میں پاسورڈ کی قیمت صرف اتنی تھی کہ آپ کسی کا انٹرنیٹ مفت استعمال کر لیں، لیکن 2000 کی دہائی کے اوائل میں جب ای کامرس کا انقلاب آیا تو چیزیں بالکل بدل گئیں۔ آپ پے پیل اور ای بے جیسے پلیٹ فارمز کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، اچانک لوگوں کے آن لائن اکاؤنٹس براہ راست ان کے بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ کارڈ سے جڑ گئے۔ اب اگر کوئی آپ کا پے پیل پاسورڈ چراتا تو وہ آپ کا پیسہ چرا سکتا تھا۔ تو حملہ آوروں نے AOL کو چھوڑ کر ان نئی سائٹس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ فشنگ ای میلز اب اپنا AOL پاسورڈ دیں کے بجائے آپ کے پے پال اکاؤنٹ میں مسئلہ ہے، یہاں لاگ ان کریں کہنے لگے۔ اسی دور میں پہلی بار ریٹیل بینکوں پر بھی براہ راست حملے شروع ہوئے۔ تو یہ وہ مرحلہ تھا جہاں یہ شرارت سے مالی فراڈ میں تبدیل ہوا، لیکن یہ حملے اب بھی بڑے پیمانے پر اور غیر ذاتی نوعیت کے تھے۔ اگلا قدم کیا تھا؟ اگلا قدم تھا پرسنلائزیشن۔ 2000 کی دہائی کے وسط سے 2010 تک سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس جیسے فیس بک اور مائی اسپیس نے لوگوں کی ذاتی معلومات کو پبلک کر دیا۔ اب حملہ آوروں کو آپ کا نام، آپ کے دوستوں کے نام، آپ کی دلچسپیاں سب کچھ معلوم تھا۔ اس سے اسپیئر فشنگ کا آغاز ہوا۔ اسپیئر فشنگ یعنی نیزے سے شکار کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جال نہیں پھینک رہے بلکہ ایک خاص شخص کو نیزے سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ آپ کو ایک ایسی ای میل بھیجیں گے جو خاص طور پر آپ کے لیے لکھی گئی ہو۔ مثال کے طور پر، ارے میں نے فیس بک پر دیکھا کہ آپ پچھلے ہفتے مری گئے تھے، یہ کچھ تصاویر ہیں، انہیں دیکھیں، اور اس لنک میں وائرس ہوگا۔ یہ بہت زیادہ مؤثر تھا کیونکہ یہ ذاتی اور قابل بھروسہ لگتا تھا۔ اور یہاں سے آج کے دور کا سب سے بڑا خطرہ پیدا ہوا جسے بزنس ای میل کمپرومائز یا BEC کہتے ہیں۔ یہ کیا بلا ہے؟ BEC فشنگ کا سب سے جدید اور خطرناک روپ ہے۔ یہاں حملہ آور کا مقصد آپ کا پاسورڈ چرانا نہیں بلکہ آپ کی کمپنی کے لاکھوں ڈالر چوری کرنا ہے۔ وہ مہینوں تک کسی کمپنی پر تحقیق کرتے ہیں، اس کے ایگزیکٹوز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر صحیح وقت پر حملہ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ آسٹرمن ریسرچ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی سب سے عام قسم جعلی انوائس بھیجنا ہے۔ فرض کریں کہ حملہ آوروں کو پتا ہے کہ آپ کی کمپنی ایک سپلائر کو ہر مہینے ادائیگی کرتی ہے۔ وہ اس سپلائر کی ای میل کی نقل کریں گے، بالکل ویسی ہی انوائس بھیجیں گے، لیکن اس میں اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر ڈال دیں گے۔ فنانس ڈپارٹمنٹ کو لگے گا کہ یہ ایک معمولی ادائیگی ہے اور وہ لاکھوں روپے غلط اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے۔ یہ 20% سے زیادہ BEC حملوں میں ہوتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اور نشانہ کون ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ لوگ جن کے پاس پیسوں تک رسائی ہو۔ بالکل، سب سے زیادہ حملے فنانس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین اور سی لیول ایگزیکٹوز یعنی CEO اور CFO پر ہوتے ہیں، لیکن یہ صرف ان تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ HR ڈپارٹمنٹ کو نشانہ بنا کر تمام ملازمین کی ذاتی معلومات چوری کر لیتے ہیں۔ اس کا مالی نقصان ناقابل تصور ہے۔ FBI کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 2022 میں امریکہ میں BEC حملوں سے $2.7 بلین کا نقصان ہوا، یعنی ہر ایک واقعے میں اوسطاً $1,25,000 سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ یہ اب کوئی چھوٹی موٹی چوری نہیں رہی، یہ منظم جرائم ہیں۔ $2.7 بلین صرف ایک سال میں اور صرف ایک قسم کے حملے سے؟ یہ اعداد و شمار دماغ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اور اب اس پوری آگ میں گھی ڈالنے کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI بھی آ گئی ہے۔
لوگ چیٹ جی پی ٹی جیسی ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت پرجوش ہیں، لیکن اس کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ بالکل۔ اگر BEC فشنگ کا ارتقا تھا تو AI اس میں ایک انقلاب ہے۔ AI نے فشنگ کو سستا، آسان اور کئی گنا زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ فشنگ اب اسٹیرائڈز پر ہے۔ کیسے؟ سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے؟ سب سے پہلی اور واضح تبدیلی زبان میں ہے۔ پہلے آپ اکثر فشنگ ای میلز کو ان کی خراب گرامر یا سپیلنگ کی غلطیوں سے پہچان لیتے تھے۔ وہ ایک بڑا اشارہ ہوتا تھا کہ یہ ای میل کسی غیر ملکی ہیکر نے لکھی ہے۔ اب AI جیسے چیٹ GPT بالکل انسانوں جیسی بے عیب اور پیشہ ورانہ زبان لکھ سکتا ہے، کسی بھی زبان میں۔ اب AI سے لکھی ہوئی ای میل آپ کے اپنے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ای میل سے بہتر ہو سکتی ہے۔ اور یہ صرف زبان کی بات نہیں ہے، اب یہ حملے بہت زیادہ ذاتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اور یہ سب سے خطرناک پہلو ہے۔ AI اب بڑے پیمانے پر پرسنلائزیشن کر سکتا ہے۔ وہ سیکنڈوں میں لنکڈ اور دوسری سوشل میڈیا سائٹ سے آپ کی پروفائل، آپ کی پوزیشن، آپ کے باس کا نام، آپ کے حالیہ پروجیکٹس سب کچھ اکٹھا کر سکتا ہے، اور پھر وہ ایک ایسی ای میل تیار کر سکتا ہے جو خاص طور پر آپ کے لیے ہو۔ ہیلو احمد، مجھے پتا ہے کہ آپ XYZ پروجیکٹ کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے باس عمران صاحب نے کہا ہے کہ اس اہم دستاویز پر ایک نظر ڈال لیں۔ اس پر کون کلک نہیں کرے گا؟ ایک منٹ، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف ای میل ہی نہیں بلکہ کوئی میرے باس کی آواز میں مجھے فون بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی خطرناک لگتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کتنی قابل رسائی ہے؟ یہ نہ صرف ممکن ہے بلکہ ہو رہا ہے۔ اسے وشنگ یعنی وائس فشنگ کہتے ہیں۔ ڈیپ فیک اور آواز کی کلوننگ ٹیکنالوجی اب اتنی عام ہو چکی ہے کہ کسی کی آواز کی صرف چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ سے اس کی پوری آواز کی نقل تیار کی جا سکتی ہے۔ تصور کریں آپ فائنانس میں کام کرتے ہیں، آپ کو ایک کال آتی ہے یا آپ کے CEO کی آواز ہے تھوڑی گھبرائی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک خفیہ میٹنگ میں ہے اور ایک بہت ہی ضروری سودے کے لیے فوری طور پر ایک وائر ٹرانسفر کی ضرورت ہے۔ ہر لفظ، ہر وقفہ، ہر لہجہ بالکل ان جیسا ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ یہ سوچ کر ہی ڈر لگتا ہے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ خطرہ واقعی اتنا بڑھ گیا ہے؟ ایک تعلیمی تحقیق کے مطابق چیٹ GPT کے لانچ ہونے کے بعد سے اب تک خطرناک ای میلز کی تعداد میں 4151% کا اضافہ ہوا ہے۔ 4151%؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب پہلے اگر ایک خطرناک ای میل آتی تھی تو اب 40 سے زیادہ آ رہی ہیں؟ بالکل، کیونکہ AI کی وجہ سے اب حملہ آوروں کے لیے لاکھوں کی تعداد میں انتہائی قائل کرنے والی ای میلز بنانا اور بھیجنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ ہمارے دفاعی نظام اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ای میل سیکیورٹی سافٹ ویئر جو ان چیزوں کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے، ہاں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ AI کے آنے کے بعد ٹاپ ای میل سیکیورٹی سافٹ ویئر کی کارکردگی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ خاص طور سے سوشل انجینئرنگ حملوں کے خلاف ان کی درستی یعنی ایکوریسی میں تقریباً 49% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ پرانے طریقوں کو پکڑنے کے لیے بنے تھے، یہ نئی نسل کے AI سے بنے حملے ان سے بچ نکلتے ہیں۔ یہ سب بہت تکنیکی اور خوفناک ہے، لیکن اب ذرا اس کی نفسیات پر بات کرتے ہیں۔ آخر یہ فراڈ اتنے کامیاب کیوں ہوتے ہیں؟ ٹیکنالوجی ایک طرف، لیکن آخر ہم انسان اس دھوکے میں آ کیوں جاتے ہیں؟ یہاں تک کہ سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حملے ہماری ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ ہماری انسانی نفسیات پر ہوتے ہیں۔ حملہ آور انسانی جذبات کا بہت چالاکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیپ نیٹ لیبز کی تحقیق کے مطابق وہ 4 بڑے حربے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور مؤثر حربہ ہے خوف اور عجلت پیدا کرنا۔ آپ کا اکاؤنٹ 24 گھنٹے میں بند ہو جائے گا، یا فوری طور پر اپنی معلومات کی تصدیق کریں ورنہ آپ کو جرمانہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں۔ بالکل، جب ہم خوفزدہ ہوتے ہیں یا جلدی میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ منطقی طور پر سوچنا کم کر دیتا ہے اور ہم فوری رد عمل دیتے ہیں۔ حملہ آور یہی چاہتے ہیں۔ اور دوسرا حربہ اس کے بالکل برعکس ہے، لالچ۔ جی ہاں، لالچ۔ آپ نے 1 کروڑ روپے کی لاٹری جیت لی ہے، یا سرمایہ کاری کی ایسی اسکیمیں جن میں غیر معمولی منافع کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچ کر کلک کر دیتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت بدل جائے، چاہے دل کے کسی کونے میں شک ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا حربہ اعتماد کا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔
یہ بہت اہم ہے۔ حملہ آور مائکروسافٹ، گوگل، ایمیزون جیسے بڑے برانڈز کی نقل کرتے ہیں جن پر ہم روزمرہ کی زندگی میں بھروسہ کرتے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ چالاکی سے وہ آپ کے اپنے دفتر کے IT ڈپارٹمنٹ یا آپ کے باس کی نقل کرتے ہیں۔ جب آپ کو کسی جانے پہچانے نام سے ای میل آتی ہے تو آپ کا دفاعی نظام کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور آخری حربہ تجسس ہے۔ یہ مجھے ہر بار پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کی پروفائل کس نے دیکھی، یا آپ کے بارے میں یہ خفیہ دستاویز لیک ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر کلک کرنے سے خود کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب حملہ آور ان تمام حربوں کو ملا کر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ صرف ای میل تک محدود نہیں رہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ اب ای میل حملے سے پہلے دوسرے چینلز استعمال کرتے ہیں جنہیں پریکارسرز یا پیش خیمہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ پہلے کسی اور طریقے سے رابطہ کر کے زمین ہموار کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک کثیر جہاتی حملہ ہے۔ یہ ایسے شروع ہو سکتا ہے کہ آپ کو لنکڈ ان پر ایک پیشہ ور نظر آنے والے شخص کی طرف سے کنیکشن کی درخواست آئے۔ آپ اسے قبول کر لیتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد وہ آپ کو ایک دوستانہ پیغام بھیجتا ہے۔ پھر شاید آپ کو ایک SMS آتا ہے جسے سمشنگ کہتے ہیں، جو بظاہر اسی گفتگو سے متعلق لگتا ہے۔ اور آخر میں جب آپ کا بھروسہ قائم ہو چکا ہوتا ہے تب وہ فیصلہ کن ای میل آتی ہے جس میں کوئی خطرناک لنک یا فائل ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ای میل سیکیورٹی سسٹم بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ حملہ ای میل سے شروع ہی نہیں ہوا، وہ اعتماد لنکڈ ان یا SMS پر بنا چکے ہوتے ہیں۔ بالکل، وہ ای میل سیکیورٹی کے قلعے کے گرد سرنگ کھود کر اندر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ نئے حملے اتنے کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ سفر 90 کی دہائی کے نوجوان ہیکر سے شروع ہو کر جو ASCII آرٹ استعمال کرتے تھے، آج قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے AI سے چلنے والے جرائم پیشہ گروہوں تک پہنچا ہے۔ یہ ایک حیران کن ارتقا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فشنگ اب کوئی چھوٹی موٹی دھوکہ دہی نہیں، بلکہ ایک بہت بڑی، جدید اور انتہائی منافع بخش انڈسٹری بن چکی ہے۔ AI نے اسے سستا، آسان اور کہیں زیادہ مؤثر بنا دیا ہے، اور ہمارے موجودہ دفاعی نظام اس کا مقابلہ کرنے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ اب کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی اور معیشت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک عجیب و غریب دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف حملہ آور انسانوں کی بہترین ممکنہ نقل کرنے کے لیے AI استعمال کر رہے ہیں، ان کی زبان، ان کی آواز، ان کے لکھنے کا انداز، اور دوسری طرف دفاع کرنے والے ان حملوں کو پکڑنے کے لیے اپنا AI استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سائبر سیکیورٹی کا تعلق انسانوں کے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے سے کم اور AI سسٹمز کے ہماری طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی بات چیت کرنے سے زیادہ ہوگا؟ کیا بھروسہ بھی خودکار ہو جائے گا؟